سر آپ ہمیشہ سے کہتے ہیں 9 مئی میں ملوث جو کچھ ممبرز ہیں ان کی سزائیں ابھی سنائی جائیں گی. کچھ لسٹ اور آئی ہے جن میں کچھ ایسے ہیں جو کہ باہر کے ملک میں ہیں، اینکرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں اور بھی بہت کچھ کر رہے ہیں. وہ کون ہے؟ دیکھیں اس میں تو بڑے پاپولر نام آ گئے اب جو حالیہ سزائیں ہوئی ہیں 9 مئی کی. اور تھوڑی سی اس میں حیرت یہ رہی کہ 9 مئی کے حوالے سے یہ نام پہلے ڈسکس نہیں ہوئے کبھی. عموماً مختلف کیسز میں جب ہم کیسز کو رپورٹ کرتے ہیں، جتنی اجازت ہوتی ہے کورٹ پروسیڈنگ کی رپورٹ کرنے کی، ہمارے کورٹ رپورٹرز موجود ہوتے ہیں، ATC عدالتوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ 9 مئی کے فیصلے سن رہے ہوتے ہیں، ٹرائلز کور کر رہے ہوتے ہیں. تو اتفاق ہے یا میری لا علمی ہے کہ یہ نام 9 مئی کے حوالے سے پہلے ڈسکس نہیں ہوا. البتہ ٹھیک. جو الزام ہے 9 مئی کے حوالے سے ان پہ ڈیجیٹل دہشت گردی کرنے کا، ڈیجیٹل دہشت گردی کا ورڈ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے ان کے لیے. تو دہشت گرد ہوتا ہے، وہ ڈیجیٹل ہو، وہ جو ہے وہ مینول دہشت گرد ہو. کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بڑی باعث شرم بات ہے، اور یہ تو ایک ان ناموں پہ اور ان یوٹیوبرز پہ اور ان جرنلسٹوں پہ یہ ایک ایسا کلنک کا ٹیکا ان کے ماتھے پہ لگ گیا ہے کہ ان کی نسلیں جو ہیں وہ کس طرح انہیں معاف کریں گی، اور یہ کیا جواب دیں گے اپنی آنے والی نسلوں کو کہ یہ ریاست مخالف ٹیررزم میں ملوث تھے. اور اس کے بعد اب ان کو سزائیں ہو گئی ہیں، اور اس کے اگلے مراحل میں ظاہر ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کی اور اشتہاری قرار پانے کی، اور اس کے بعد ان کی پاکستان میں جو ہے وہ ان کے اثاثے منجمد کرنے کی، اور ان کی پراپرٹیز کو جو ہے وہ نیلام کرنے کی کارروائیاں شروع ہو جائیں گی. اور یہ بڑا ایک خوفناک ڈیسیجن آیا ہے ان لوگوں کے بارے میں. اور یہ نام میں آپ کو بتاؤں، میں شروع ہو جاتا ہوں صابر شاکر سے. ہم نے بڑا عرصہ ARY گروپ میں کام کیا. یہ ARY اسلام آباد کے بیورو چیف رہے بڑا لمبا عرصہ. دا رپورٹرز کے نام سے ایک شو کرتے تھے یہ، جس میں عارف مید بھٹی ان کے ساتھ تھے، صابر شاکر اور چوری غلام حسین. اس سے شروع میں جو ہے وہ سمیع ابراہیم تھے. تو ایک باقاعدہ نوائے وقت سے انہوں نے اپنی صحافتی کریئر کا آغاز کیا. تو ایک مستند جرنلسٹ جو ہے اس کو ہماری معزز عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے ڈیجیٹل دہشت گرد قرار دے دیا، اور 2 مرتبہ عمر قید کی سزا سنا دی. موحد پیرزادہ جو کہتے تھے کہ میرا پاسپورٹ امریکن ہے اور میں UK جاؤں گا، میں وہاں، آپ جہاں بھی جائیں گے، جہاں بھی رہیں گے، آپ دہشت گرد قرار پا گئے. موحد پیرزادہ. عادل راجہ جس پہ ابھی جو ہے اس کے خلاف فیصلہ آیا، ایکس بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کی پٹیشن پہ لندن میں، اور انہیں گلٹی قرار دیا گیا. 2 مرتبہ عمر قید. وجاہت سعید خان 2 مرتبہ عمر قید. اور یہ بھی یہاں ایک دور میں دنیا TV پہ شو کرتے رہے، اور وہاں جا کے انہوں نے اداروں کے خلاف اور 9 مئی کے حوالے سے اکسانا، اور 9 مئی میں ان کی انوالومنٹ، اور اداروں پہ حملہ، ریاست پہ حملہ، ملک کی سالمیت پہ حملہ آور ہوئے یہ لوگ. وجاہت سعید خان، حیدر مہدی، ٹھیک ہے جی، ان کو 2 مرتبہ، اور اس میں کچھ نام مسنگ ہیں، شاہین صہبائی بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، معزز جج جو ہیں طاہر سپرا، انہوں نے ملزموں کی غیر موجودگی میں یہ فیصلہ سنایا کہ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ فرار ہو چکے ہیں پاکستان سے، بیرون ممالک موجود ہیں، اور ان کو جو ہے تمام جو سزا پانے والے یہ افراد ہیں ان کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا گیا فیصلے میں. مکمل فیصلہ تو ظاہر ہے کہ ابھی نہیں آیا، وہ آئے گا، وہ بھی ہم ناظرین سے شیئر کر لیں گے. یہ دیکھیں، ہم جو ہے 9 مئی والے دن بھی ہم دونوں سما ڈیجیٹل پہ اور سما TV پہ ہم 9 مئی کا دن رپورٹ کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا 10 مئی کو بھی ہم نے شو کیا تھا. ہمارے رپورٹرز جو ہیں وہ ملک بھر میں ان مقامات پر موجود تھے جہاں پر یہ حملے کیے جا رہے تھے. اس میں آپ جناح ہاؤس لے لیں، کور کمانڈر ہاؤس، جی. اس میں آپ کینٹ کے مختلف علاقے لے لیں، اس میں GHQ لے لیں، اس میں شہداء کی یادگاریں آپ لے لیں. یہ جو تمام تر حملے تھے اور تمام تر واقعات تھے، یہ بدقسمتی سے
جو ہے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور پولیس کی وینوں کو جلایا گیا، اور اس میں جو ہے وہ کیجویلٹیز بھی ہوئیں، اور جس کی ایف آئی آر موجود ہیں. تو یہ ایک بڑا خوفناک آ، دن تھا، اور یہ اٹیمپٹ تھی، اور اس کو کو بھی کہا جاتا ہے، اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، بڑی کہانیاں ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ادارے کے بہت سے لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا گیا، جن میں ایک کردار جو ہے جنرل فیض حمید. جنرل فیض حمید کا اب یہاں پہ ذکر پھر اس لیے کرنا ضروری ہے کہ میں بہت دیر سے کہہ رہا تھا کہ یہ جتنے نام ہیں، یہ جنرل فیض حمید کا میڈیا سیل تھا ایکچولی. در حقیقت یہ جنرل فیض حمید کا میڈیا سیل تھا. جنرل فیض حمید ان کو پے کرواتے تھے، کرتے نہیں تھے، ٹھیک. کرتے نہیں تھے، کرواتے تھے. کہاں سے کرواتے کرواتے تھے؟ ہیں. ان کو مختلف ذرائع سے پے کیا جاتا تھا، اور یہ باقاعدہ پیڈ میڈیا سیل تھا فیض حمید کا، جس کا کام صرف اور صرف ریاست مخالف پروپیگنڈا کرنا تھا، اور اداروں کی ہرزہ سرائی کرنا تھا. خواہ وہ 9 مئی ہو یا 10 مئی ہو. 10 مئی 2025 کی بات کر، اس 10 مئی کی بات نہیں کر رہا جو 9 مئی سے جڑی ہوئی 10 مئی. پھر آپ 6 اور 7 مئی کی ان کے ویلاگس، ان کی رپورٹنگ بیرون ممالک بیٹھ کے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے صابر شاکر نہیں ہے، کچھ صابر وکرم ہے، یہ موید پیرزادہ نہیں ہے، یہ کوئی موید کمار ہے، عادل راجہ نہیں ہے، یہ کوئی عادل شنکر ہے، یہ وجاہت سعید نہیں ہے، یہ کوئی وجاہت آنند ہے، یہ حیدر مہدی نہیں ہے، یہ کوئی حیدر سنہا ہے. تو یہ تمام ایک دم سے جو ہے وہ پرو انڈیا ہو گئے جب پاکستان کی انڈیا کے ساتھ ایک بڑی سنگین اور سیریس جنگ شروع ہوئی. تو ایسے یہ سب نریندر مودی کی زبان بول رہے تھے اس وقت. دیکھیں یہاں پہ اس 10 مئی کا ذکر نہیں ہے اس فیصلے میں، یہ سزائیں اس پر نہیں ہیں، یہ 9 مئی پہ ہیں. 10 مئی تو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ انہوں نے 6 اور 7 مئی کو کیا کیا تھا 2025 کو. انہوں نے 10 مئی 2025 کو کیا کیا تھا. یہ میجر گورو آریہ کی زبان بول رہے تھے، یہ راج ناتھ سنگھ کی زبان بول رہے تھے، یہ را کی زبان بول رہے تھے، یہ RSS کی زبان بول رہے تھے. تو RSS کا ذکر اب یہاں پہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ایسے بھی شواہد ملے کہ ان کو RSS سے بھی فنڈنگ کی. ٹھیک ہے. اب اس پیراہے میں اگر انویسٹیگیٹ کیا جائے تو یہ تو ایک جماعت کے لیے پہلے انہوں نے کیا، پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے شاہ سے زیادہ وفاداری کی انہوں نے، جنرل فیض حمید کے کہنے پہ کیا. مگر جو دوسرا اسپیکٹ ہے، جو پاک بھارت جنگ ہے، اس میں ان کا رول کیا تھا؟ آپ کو ان کی شکلوں میں مختلف جو ہے نا وہ میجر گورو آریہ نظر آئیں گے، آپ کو ارنب سوامی نظر آئیں گے، آپ کو جنرل بخشی لگیں گے. یہ سب لوگ ابھی کچھ اور نام ہیں، پتہ نہیں کہ وہ انہی کیس میں وہ بھی نکل آئیں، یا ان کی کوئی معافی تلافی ہو چکی ہے، یا وہ کوئی وعدہ معاف گواہ ٹائپ بن چکے ہیں، یا توبہ کر چکے ہیں. وہ کچھ اور نام ہیں. ابھی یہ کمپلیٹ لسٹ نہیں ہے جو فیصلہ آیا ہے، کچھ اور نام ہیں ابھی اور بھی باقی ہے ایسے اور لوگوں آپ کے، شیئر کریں گے. ایسے ہی لوگوں کے ٹھیک. جو بیرون ملک موجود ہیں، جو فرار ہیں، جو پاکستان نہیں آ رہے، نہیں آ سکتے، کسی ڈر سے نہیں آ رہے، اپنے کیے پہ نہیں آ رہے، یا وہ یہاں پہ آج بھی جو ہے نا وہ اس گھٹیا اور گندی خواہش پر باہر بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہو جائے گا، اور ایک جس کو کہتے ہیں کہ افراتفری کا ماحول ہوگا، اور یہاں پر کوئی بہت بڑا جو ہے رجیم چینج ہو جائے گا، کوئی تخت الٹ جائے گا، اور انارکی کی صورتحال. اس انتظار میں اور اس گھٹیا خواہش کے ساتھ وہ لوگ آج بھی غصے میں ہیں، بلوں میں بیرون ممالک. یہ جو کردار ہے یہ تو ایکسپوزڈ ہے، اور یہ جب مکمل فیصلہ آ جاتا ہے، اور میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی کے حوالے سے ان کی اس وقت کی ایکٹیویٹیز اور ان کے رابطے اور ان کا ان جتھوں کو اکسانا، اور وہ لشکر کشی کے پیچھے جو عوامل سارے اس وقت جو ہے وہ عمل پیرا تھے، یہ لوگ اس میں شامل ہیں، ان لسٹوں میں شامل ہیں.
اور زمان پارک سے جو زوم میٹنگز ہوئیں ان زوم میٹنگز کا بھی یہ لوگ حصہ رہے ہیں. کن زوم میٹنگز کا؟ جن زوم میٹنگز کی وجہ سے آج محمود الرشید جو ہے وہ جیل کاٹ رہے ہیں, یا ڈاکٹر یاسمین راشد جیل کاٹ رہی ہے, اعجاز چودھری جیل کاٹ رہے ہیں, عمر سرفراز چیمہ جیل کاٹ رہے ہیں, خود عمران خان جیل کاٹ رہے ہیں, بشرا بی بی جیل کاٹ رہی ہے. یہ ان تمام جو ارینجمنٹس تھے, ان تمام وہ جو سازش تھی, یہ لوگ ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس کا حصہ تھے, اور ان کے ذمہ تھا ان لشکروں, اس لشکر کو اور ان آگے شہریوں پہنچانا. کو ان کو اکسانا, ان کو ڈائریکشن دینا, جو ہے نا انسٹیگیٹ کرنا, یا ایگزیکٹلی. ہم کہہ سکتے تو ہیں یہ سارا ان کا رول تھا. بڑا گھٹیا رول ہے ان کی خاندانوں کے لیے, ان کی نسلوں کے لیے, جانے والی نسلوں کے لیے اور آئندہ نسلوں کے لیے. یہ لوگ کلنک کا ٹیکا ثابت ہوئے. ان کو اب غدار بھی ان کے لیے بہت چھوٹا لفظ ہے. ان کو اب غدار کا ہے, ملک دشمن وہ چھوٹا لفظ ہے ان کے لیے, انہوں نے جو کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ والی جو انویسٹیگیشن تھی یہ اس سے پہلے کبھی منظر عام پہ نہیں آئی. کسی ہیئرنگ سے ہمیں کوئی اس طرح کی رپورٹ اس سے پہلے کبھی موصول نہیں ہوئی کہ اس کیسز میں ان کو طلب کیا گیا یا ان کے حوالے سے. ہاں البتہ اب سمجھ آتا ہے, آج پوری قوم کو یہ سمجھ جانا چاہیے, پوری دنیا میں بیٹھے اوورسیز پاکستانیوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ لوگ ملک سے کیوں بھاگے, یہ ملک سے باہر کیوں چلے گئے تھے. ان کو پتا تھا ہم نے کیا کیا ہے, ان کو پتا تھا کہ مستقبل قریب میں یا مستقبل میں ہمارے ساتھ ہم ایکسپوز ہو جائیں گے انویسٹیگیشن میں. اگر پھنسے اور فیض حمید انٹروگیٹ ہو گئے تو ہماری باری آ جائے گی بیفور ٹائم. اصل جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کر کے باہر بیٹھ کے انہوں نے یہ تمام ایکٹیویٹی کی. تو آج یہ اپنے جس کو کہتے ہیں کہ انجام کو پہنچ گئے, اور یہ بہت بڑا ایک پیغام ہے آج کے ڈیجیٹل میڈیا انفلوئنسرز کے لیے, اور یہ بہت بڑا ایک میسج ہے, اور یہ بہت بڑا الٹیمیٹم ہے کہ ملک کی سلامتی اور اداروں کی جو ایک رسپیکٹ ہے اور اس کی جو ساکھ ہے, اس پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو اس کی معافی نہیں.